پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا نظام انصاف غریب آدمی، متوسط طبقے کے آدمی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نظام انصاف پاکستان کا صرف پاکستان کے امیر لوگوں کے لیے اور طاقتور لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اور جب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میں نے متعدد کیسز پہ نظر ڈالنا شروع کی تو یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ کیش آپ سپیئر کر سکتے ہیں، سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ چاہے جتنی مرضی کرپشن کریں، جو کالے کو سفید کریں، سفید کو کالا کریں، تو آپ کا پورا نظام، اور جب میں پورے نظام کی بات کروں تو اس میں تمام نظام کے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو پرماننٹ نظام کا بھی حصہ ہیں اور آتے جاتے نظام کا بھی حصہ ہیں، وہ سب کے سب آپ کی معاونت کریں گے، بلکہ ثابت کریں گے نا آپ سے بڑا تو اس ملک میں فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ چند باضمیر لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن آج کل وہ زیادہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو پرنسپلز کی خاطر صرف جنگ لڑتے ہیں۔ اور پاکستان میں 70-73 سال میں ہم نے جو کچھ دیکھا کہ آج یہ نظام چل رہا ہے تو صرف ان آٹے میں نمک کے برابر چند لوگوں کی ضمیر کی آواز کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے جو کہ بکنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آپ تمام بڑے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہزاروں صفحات کے ریفرنسز فائل ہوتے ہیں، تمام ایویڈنسز آ جاتے ہیں، لیکن نظام میں بچانے والے لوگ جو آپ کو بعض دفعہ نظر بھی نہیں آتے وہ نظام کو آگے چلنے ہی نہیں دیتے، چاہے آپ کی پوری ول ہو، چاہے آپ کی پوری کمٹمنٹ ہو۔ نواز شریف صاحب کا ہی مسئلہ دیکھ لیں، رپورٹس آئیں، بنی، چلے بھی گئے، آج تک اس حکومت میں اتنی سخت ہی پیدا نہیں ہوئی جو کہتی ہے کہ جی جعلی رپورٹس پہ چلے گئے کہ اس پہ کوئی بتائی دیں، کوئی انکوائری ہولڈ کر لیں کہ جی یہ جعلی میڈیکل رپورٹس کس نے بنائیں، کیسے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں، اور اس میں سے چند مثالیں آپ کو میں آج پروگرام میں باقاعدہ طور پہ بتاؤں گا۔ اور ان تمام بڑے لوگوں کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، جب 1 ارب روپے سے ان کی مالی حیثیت کراس کر جاتی ہے، 1 ارب روپیہ سپیئر کر دیتے ہیں، تو جو اس وقت کے موجودہ افسران ہوتے ہیں، کسی کے بچے کے ساتھ آپ کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، کسی اور خاندان کے ممبر کو آپ کوئی بزنس شروع کروا دیتے ہیں اور آپ کے کیس کی فائلیں آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا کریں گے، کچھ پھرے لوگ جیسے پچھلے دور میں تھے، اس دور میں بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ چیز بہتر نہیں ہے اور اس کو آگے لے کے ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جنرلی چاہتے ہیں کہ اس نظام میں کچھ ریفارمز آئیں، کچھ تبدیلی آئے، یہ نظام باقاعدہ طور پہ بہتر ہو۔ لیکن ایک پاکستان میں سرکس ہے، اور وہ سرکس ہے کہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ اب آپ ریسنٹ کیبنٹ ری شفل کو دیکھ لیں، اور آج کل میری اطلاعات ہے کہ میں چاہوں گا نوید قمر صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ اس کی وضاحت بھی کریں۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آج کل وہ اپنے پی ٹی آئی کے چند دوستوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ جناب میری باری کب آئے گی وزیر خزانہ بننے کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ماضی کی حکومتوں پہ الزام لگاتی تھی کہ جناب معیشت انہوں نے تباہ کر دی، پیپلز پارٹی کے دور کے صدر آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے 2 فائنانس منسٹرز کو تو ٹرائی کر چکی ہے۔ اب ایک شوکت ترین ہو گئے اور حفیظ شیخ، تو تیسرے نوید قمر صاحب ہی صرف رہ گئے ہیں پیچھے، تو نوید قمر کے لیے، اور ان کو تو الیکٹ بھی نہیں کروانا پڑے گا، اور بجٹ پاس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی پوری مدد بھی کرے گی۔ تو اگر یہ سرکس چل ہی رہا ہے اور چلے ہوئے کارتوس جو اپنا بینک صحیح طرح سے نہیں چلا سکے، اور اس پہ بھی میں کسی دن آپ کو تفصیلات سے بتاؤں گا، نیب کیسز کے لیے باقاعدہ طور پہ اب فائلیں موو ہو رہی ہیں کہ جناب ان نیب کیسز کو بند کر دیا جائے، شوکت ترین کے وہ نیب کیسز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پہ بنے تھے۔ ہمارا عدالتی نظام، کیونکہ شوکت ترین صاحب نے ماشاءاللہ اس وقت ہوتے ہوئے کام کیا تھا، سلک بینک اب آگے ہیں، تو اب اسٹیٹ بینک نے جتنے بھی اعتراضات ان کے بینک پہ اٹھائے ہوئے تھے، بطور فائنانس منسٹر اپنے بینک کا کام کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جس کے وزیر اعظم بات کرتے ہیں، جس بینکنگ انڈسٹری کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی اور کس طرح سے نظام لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی مینشنڈ ہے، اس پہ تفصیل سے کسی نے بتائیں گے۔ تو کیا ان کے آنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ جناب اپنے بینک کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھایا جائے، اور جو بندہ اپنا ایک چھوٹا سا بینک اس کو نہیں چلا سکا وہ پاکستان کی اب معیشت کو 4 چاند لگائے گا؟ لیکن وزیر اعظم نے بتایا کہ ان کو کیوں سلیکٹ کیا، کیونکہ 35 سال سے وہ ان کو جانتے ہیں، جس طرح سے رزاق داؤد صاحب۔ اب اس کو کہتے ہیں ناظرین، اس میں ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈونیشنز ٹو بائی دا آفس، کہ آپ چیریٹی دیتے ہیں کسی بھی سیاستدان کی پسندیدہ تنظیم کو، آرگنائزیشن کو، کاز کو، اور آپ سرکاری عہدے ان سے لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، یہ بھی ایک کرپشن کی فارم ہوتی ہے۔ تو کیا رزاق داؤد اور شوکت ترین نے اسی
گلوبل آزمودہ فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب خود تو کرپشن کرتے نہیں ہیں لیکن ان کے چیریٹی کاز ہیں جس سے غریب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے خان صاحب کے قریب ہونا ہے تو آپ بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے ہیں ان کے پسندیدہ کازز کو اور پھر آپ عہدے لے لیتے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہ آپ کو جلسے جلوسوں میں رزاق داؤد شوکت ترین نظر نہیں آتے تھے، لاٹھیاں مار کھانے کے لیے آئیڈیولوجیکل ورکر ہوتے ہیں. تو یہ والی کہانی ایسے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. اس پہ مزید تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے کہ شوکت ترین کی خدمات کیا رہی ہیں، ابھی ان کے بینک کے حالات کیا ہیں اور آئندہ کیا کریں گے. اور بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کو چلا رہے ہیں، کیا آپ کسی ایسے شخص کو ہائر کریں گے جو کہ اس کے سی وی میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ماضی میں اس نے یہ فیلیئرز کیے ہیں، اپنا پورٹ فولیو اس کے بینک کا یہ ہے، اب آپ نے ملک کی معیشت ان کو چلانے کو دے دی. لیکن بہرحال ایسے ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ایک سرکس. تو اس سرکس میں نوید قمر صاحب کی جو مشتق اطلاعات آئی ہیں کہ دوستوں سے مذاق کر رہے ہیں تحریک انصاف والے، وہ بالکل جینون قسم کی ایک نان سیریس لیکن جینون ڈیمانڈ ہے. اور نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے واحد وزیر خزانہ رہ جائیں گے جو اس حکومت نے ٹرائی نہیں کیا. اور اسی سرکس کے آن گوئنگ سرکس کے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ جس نظام کو تبدیل کرنا تھا عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس سرکس کے حوالے سے آج کیا بات کی. شاہد جو وزیر ایک عہدے پر نالائق ہوتا ہے وہ دوسرے عہدے پر بھی نالائق ہی ثابت ہوگا. تو یہ وزیروں کو آگے پیچھے کرنے سے ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ تیسرا نہیں ہے، محلہ پانچواں وزیر خزانہ جو ہے، اور آج ہر شخص وزیر خزانہ بنا ہوا ہے. ریونیو کو اور دیکھ رہا ہے، مشیر کوئی اور ہے، وزیر کسی اور کو بنا دیا گیا ہے. جو پہلے اکنامک افیئرز کا منسٹر تھا وہ وزیر خزانہ بن گیا، وہاں سے انرجی میں چلا گیا. انرجی والا جو ہے وہ وہاں اعلیٰ کامیابی حاصل کر کے اکنامک افیئر میں بن گیا. یہ میں نے پہلے کہا تھا یہ ملک میں حکومت نہیں ہے، سرکس ہے، یہ چلتی رہے گی. جی ناظرین، تو جو میوزیکل چیئر شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے ہیں، یہ میوزیکل چیئر پہلے بھی چلتا رہا، آج بھی چلتا رہا. اور یہ میوزیکل چیئر ان چند لوگوں میں ہی ہے جو پچھلے پرانے چہرے ہیں جو کہ ہمیں تبدیلی کے اس دور میں بھی آج کل نظر نہیں آ رہے اتفاق سے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ سیاسی بلیک میلنگ میں مہارت رکھتے ہیں تمام کے تمام لوگ. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اس سیاسی بلیک میلنگ کا ذکر کیا کہ پچھلے 2.5 سال سے وہ سیاسی بلیک میل کا شکار ہو رہے ہیں کہ جس کے خلاف تحقیقات شروع کرتے ہیں وہ سیاسی بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک سرکس چل رہا ہے جناب، اور پاکستان کے عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو سرکس چلانے والے ہیں سیاسی بلیک میلرز، یہ ارب پتی بنتے جا رہے ہیں. جس کا 1 بلین سے زیادہ کا پورٹ فولیو ہے وہ سیاسی بلیک میلر گروپ کا حصہ بن جاتا ہے. عزت بھی لوگ ان کو دیتے ہیں، لوگ خرید بھی وہ بڑے آرام سے لیتے ہیں، ان کی باتوں پہ ہا ہا کرنے کے لیے ساتھ لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں. کہ اس طرح سے سیاسی بلیک میل ہو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، آئیے دیکھتے ہیں. ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ بھی تو بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے. جی ناظرین، 2.5 سال سے سیاسی بلیک میل چل رہی ہے. اور یہ بلیک میلنگ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت اور ریاست کبھی اسٹریٹ پہ بلیک میل ہو جاتی ہے، کبھی سیاست کے کوریڈورز میں بلیک میل ہو جاتی ہے، کبھی وزیر بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور یہ سرکس چلتا ہی رہتا ہے. اسی طرح کا ایک سرکس پچھلے دنوں جہانگیر ترین صاحب نے بھی لگایا، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھا اس سرکس میں ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ شاید اسی سیاسی بلیک میلنگ کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ذکر کرتے. ماشاءاللہ جہانگیر ترین صاحب کا شمار اس ملک کے چند امیر ترین اشرافیہ میں ہوتا ہے، اور ان کے جتنے ٹینٹیکلز ہیں پاور کوریڈورز میں، چاہے پی ٹی آئی میں آپ کہہ لیں، پیپلز پارٹی میں کہہ لیں، نون لیگ میں کہہ لیں، کیونکہ ہر دور میں یہ ہر ایک کے ساتھ رہے. شہباز شریف کے تو یہ ڈیفیکٹو ایگریکلچر منسٹر بھی تھے. جو بات کی جاتی ہے کہ جی اعظم خان اور شہزاد اکبر کا نام لیا جاتا ہے، تو میں نے یہ بڑی تحقیقات کی کہ یار اعظم خان کا نام کیوں آ رہا ہے. تو پتہ لگا ان تمام چیزوں میں کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے تھے. اب جہانگیر ترین صاحب نے جو ایف آئی اے کو کہا جی میں تو ڈیفیکٹو ایگریکلچر منسٹر بھی تھا اس کا، شہباز شریف کا، تو یہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے. اور ڈیفیکٹو وزیر اعظم بننے کے لیے جہانگیر ترین نے باقاعدہ ایک پریزنٹیشن تیار کی کہ جناب وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا کچھ میرے تھرو ہو کے جائے گا. اور جب اعظم خان صاحب نے یہ والی پریزنٹیشن دیکھی تو وزیر اعظم کو جب انہوں نے کہا تو وزیر اعظم نے کہا کہ چلو جہانگیر ترین کی طرف سے آ رہی ہے تو بڑا اچھا کوئی پریزنٹیشن ہوگی. انہوں نے کہا ہاں جہانگیر دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے. اور جب اعظم خان صاحب نے اس پہ ان پٹ دی
تو وزیر اعظم کی آنکھیں اور کان کھلی کہ جناب یہ تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی بننا چاہ رہے تھے. جس طرح ایف آئی اے کو انہوں نے بیان دیا کہ جی شہباز شریف کے یہ ڈیفیکٹو ایگریکلچر منسٹر تھے. تو وہاں سے اعظم خان صاحب نے جب ان کا پلان سکٹل کیا تو کہانی کچھ پتہ لگی کہ جناب ڈفرینسز ہو گئے اور جہانگیر ترین صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب جہانگیر ترین صاحب کے جب معاملہ لے اور اس ملک میں جو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں بلیک میلنگ وہ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے نون لیگ کو دیکھا, وہ انہوں نے بھی باقاعدہ اسی طرح جی ٹی روڈ پہ جائیں گے جی ووٹ کو عزت دو, بھائی منی ٹریل کا حساب دے دو, اتنی سی بات پوچھی ہے. اور یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ اپنے قریب ترین ساتھی جو ان کے ساتھ 2011 کے بعد ان کو جوائن کیا, اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ بھی رہے, مشرف کابینہ کا بھی حصہ رہے, انسائیڈر ٹریڈنگ بھی کرتے رہے, سارا کچھ بہت ساری ان کے ساتھ چلے, لیکن جب یہ چیزیں ان کے پاس آئیں تو انہوں ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. آج کل بھی وفاقی کابینہ کے چند چہرے جو آپ ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کو بار بار کہہ رہے ہیں جی جہانگیر ترین سے صلح کر لیں نہیں تو یہ آپ کی حکومت فارغ کروا دے گا. پرائم منسٹر نے کہا نہیں جناب, اگر اس نے جواب اس سے مانگ رہے ہیں ادارے تو ان کو جواب دینا چاہیے. اب جواب جب اداروں نے مانگا تو جہانگیر ترین نے, جس کو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے سرکس کہا کہ ایک سرکس چل رہا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی سیاسی بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے, تو جب ابرار کی طرح کچہری پہ یہ لے کے گئے اپنے ساتھ تو وہاں پہ جج چڑیا کچہری, آس پاس یہ سارے سرکس کے ساتھ تماشبین بھی ساتھ تھے ان کے, تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی جو کہ ہم پہلے بھی سنتے ہیں کہ جی میں نے تو سب کچھ پیش کر دیا, منی ٹریل دے دیا ہے. کیا بات کی جہانگیر ترین نے, آئیے دیکھتے ہیں. میرے کاروبار کے 8-10 سال پرانے چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور پھر ایک فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی کیش کا یہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا, کیش اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میری بڑی صاف اور شفاف ڈاکیومنٹیشن ہے. میں ہر سال انکم ٹیکس ٹھیک ٹھاک دیتا ہوں. میں میرے اور میرے فیملی اور تمام لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ انکم ٹیکس والوں کے پاس موجود ہے. ہر چیز جو اس میں جمع ہوتی ہے یہ باہر نکلتی ہے, وہ اس حساب کا حصہ ہوتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے کوئی چیز غلط ہو. جی میری اور میرے خاندان کا تمام حساب کتاب ایف بی آر کے پاس موجود ہے, ڈاکومنٹری ٹریل موجود ہے, یہ تو ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. لیکن جس سیاسی بلیک میلنگ کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا اس کا عملی مظاہرہ راجہ ریاض صاحب نے کیا, کن الفاظ میں, آئیے دیکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو اور مزید آگے نہ بڑھائیں. ہم ابھی تک بڑا سوچ سمجھ کے بڑے آرام کے ساتھ طریق انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں, لیکن اگر اسی طرح رویہ رکھا گیا, کچھ دوستوں کے کہنے پہ آپ نے اسی طرح رویہ رکھا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے, پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. ہم یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے, نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا عمل انشاءاللہ جلد اعلان کریں گے. جی ناظرین, یہ وہ مثال تھی جس کا شاید وزیر اعظم ذکر کرے تھے, اور وزیر اعظم کے نالج میں, وزیر اعظم کی ٹیبل پہ جہانگیر ترین کے حوالے سے کون سا کیس پہنچا, کون سے دستاویزات پہنچے, وزیر اعظم کے علم میں کون سے کیسز آئے, اور عالمی طور پہ پاکستان کو کس ادارے نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, ان کے خاندان کے حوالے سے کیا بتایا, آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EBN reise nach Disney World zu sparen.